إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، چمن چمن پھولوں میں بو نہیں، اس زندگی کا کیا مزہ مولا جس زندگی میں تو نہیں. اللہ جل جلالہ کا بے بے انتہا کرم و احسان ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ نے آج ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج رہا ہے. جب بھی کوئی تاریخ کا طالب تاریخ اسلام کو پڑھنے والا اسلامی مہینوں کی اسٹڈی کرتا ہے تو محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ماہ ذی الحج میں ختم ہوتا ہے. یکم محرم سے ہی قربانیوں کی لازوال دستانی اور قربانیاں میں نظر آتی ہیں. شاید ہی تاریخ اسلام کا کوئی ایک دن ایسا ہو، تاریخ اسلام کی ہسٹری کا کوئی ایک وقت ایسا ہو جس میں کسی کی شہادت کا رنگین خون ہمیں نظر نہ آتا ہو. قربانیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں. کیوں نہ ہو، یہ دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: دنیا صرف المؤمن. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قیدی جب قید خانے میں رہتا ہے مصائب تو ہوتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں اس کو دامنگیر تو ہوتی ہیں، اور یہ حالات مصائب انسان کو سنوارنے کے لیے بلندی پر لے کر جانے کے لیے ہوتے ہیں. بہرحال پھر ماہ ذی الحج پہ سال کا اختتام ہوتا ہے. ماہ ذی الحج میں عشرہ ذی الحج کی اپنی عظمت و شان ہے. آج انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اسی ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ ایک عظیم صالحہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتی ہے، جنہیں دور داماد نبی ہونے کا شرف ملا ہے، جنہیں ذی النورین کا لقب ملا ہے، جنہیں سخاوت اور حیا اور پاک دامنی کا پیکر بتلایا گیا ہے، جن کی عظمت کے لیے کیا یہ جملہ کافی نہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں: ایک شخص کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مظلومانہ شہادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے اور 11 تاریخ ہوئی ہے۔ بہرحال آج آپ سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں معاشرہ ذی-الحج کے حوالے سے، ذی-الحج کا جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اسے عشرہ ذی-الحج کہا جاتا ہے۔ بڑی اس کی فضیلت ہے اور بڑا اس کا مقام ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا جتنا اللہ جل جلالہ کو پسند ہے، پورے سال میں اتنی زیادہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، جتنی زیادہ محبوب اعمال و عبادات ان 10 دنوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے ایک دن میں روزہ رکھنے والے کو 1 سال کے روزوں کے نفلی روزوں کے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور عشرہ ذی-الحج کی ایک رات میں لیلۃ القدر کی رات میں قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اس عشرے میں جو 9ویں تاریخ آتی ہے جسے عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ تو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اس عشرہ ذی-الحج میں تقریباً 4 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو، وہ قربانی میں شریک ہو، حصہ دار ہو یا خود اپنا ذاتی جانور ذبح کر رہا ہو، بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ عشرہ ذی-الحج شروع ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن بھی نہ کاٹے اور اپنے جسم کے زائد بال بھی نہ لے۔ یہ ایک استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ کے یا پاؤں کے ناخن بڑھ چکے ہیں یا مخصوص حصے کے بال بڑے ہو چکے ہیں تو ایک مستحب پہ عمل کرتے ہوئے فرض کا تارک ہو جائے، یہ مناسب نہیں، صفائی کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عشرہ ذی-الحج شروع ہونے سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کر لی جائے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کیا جائے۔ اور یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صرف اس لیے دیا کہ ان 10 دنوں میں ساری دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کے غلام اور عشاق، سیمنوں میں ایمان کی تکمیل کے آخری مراحل پہ پہنچنے والے، ارکان اسلام کا سب سے بڑا رکن حج ادا کرنے والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں نہ وہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال تراشتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشبہ کے لیے، ایک مناسبت کے لیے، چلو اللہ نے آپ کو توفیق دی اور اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ وہاں پہنچ گئے، ہم نہیں جا سکے لیکن کوئی بات نہیں، ہم آپ کی اتباع میں اور آپ کی تشبہ میں اپنے اپنے علاقوں میں رہ کر ہم اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ رہے، اپنے زائد بال بھی نہیں کاٹ رہے۔ جب حجاج کرام حج کرنے کے بعد، قربانی کے بعد جب اپنے ناخن اور بال کاٹتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اپنے ناخن اور بال تراشیں۔ وہ مرحلہ تو ہم سے چلا گیا، آج 3-4 تقریباً ذی-الحج کی ہے، اس کو بھی بعض لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو مستحب عمل ہے، عمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز عشرہ ذی-الحج میں جو آتی ہے وہ تکبیرات تشریق ہے۔ 9ویں ذی-الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی-الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اونچی آواز میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دراصل یہ میں نے ابتداءً عرض کر دی ہے 10 عظیم دن ہیں، ان دنوں میں اللہ جل جلالہ کی جتنی زیادہ کبریائی اور بڑائی اور اللہ کی عظمت جتنی زیادہ ہم اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ حج کو اگر پوچھا جائے نا حج کسے کہتے ہیں تو اشتراع شرع میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص جگہ کا ارادہ کر کے وہاں جانا اور عبادت سر انجام دینا اسے حج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخصوص ایام ہے اور مخصوص جگہ تو وہاں ہیں، ہم ان جگہوں پر تو نہیں جا سکے، لیکن مخصوص ایام میں پوری دنیا میں یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تکبیرات تشریق جو ہے یہ لازمی ہے اور واجب ہے، ہر انسان پر، ہر نمازی پر جس نے نماز پڑھنی ہے
ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ جو ہماری مسلمان بہنیں گھروں میں ہیں وہ گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں تو انہیں بھی ہر فرض نماز کے بعد بہت اونچا نہ ہو، درمیانی آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بہت بڑا امتحان اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ اللہ کی عظمت کے ڈنڈے بجتے ہیں اور اس سے اللہ جل جلالہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دوسرا عمل جو ہے کہ یہ ضروری ہے عشرہ ذی الحج کا۔ اچھے اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں۔ بعض خواتین اپنے مصلی کی فرنٹ پہ جہاں سجدہ کرتی ہیں اس کے آگے اپنے اوپر نیچے کر کے چھوٹی سی پرچی لگا دیتی ہیں اور اس کے اوپر تکبیرات لکھ دیتی ہیں۔ جب بھی مصلی کھولتی ہیں جائے نماز کھولتی ہیں سب میں نظر آ جاتا ہے کہ تکبیرات لکھی ہوئی ہیں، وہ تکبیرات بھولتی نہیں ہیں اور تکبیرات میرا فرض نماز کے بعد پڑھ لیتی ہیں۔ بعض لوگوں نے الحمدللہ جن کے ہاں گھر کا دینی ماحول ہوتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کی خواتین نے یہاں نمازیں پڑھنی ہیں، یہاں تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے رمضان میں اعتکاف کرنے کے لیے تمہاری مسلمان بہن بیٹیاں اس خاص کمرے میں یہ اعتکاف بھی بیٹھتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہے، جس میں ہم سارے لوگ وہاں جائیں، اپنے گھر کے افراد گھر کی خواتین وہاں نماز پڑھیں گی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کا زیادہ پسندیدہ عمل یہ تھا کہ آپ فرض مسجد میں پڑھتے اور سنت اور نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ گھر کے بچوں کا، گھر کی خواتین کے ماحول بن جائے اور گھر کے اندر خاص رحمت کا سما بن جائے۔ جن گھروں میں ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ان کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بیماری تمام مسلمان بہنوں کو چاہیے اور ہم مسلمان مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک کمرہ ضرور مخصوص کریں۔ آپ کہیں گے کہ ہر کمرے میں پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، ہر کمرے میں پڑھیں، لیکن ہر کمرے میں آج کل ماشاءاللہ جو ہے کہ وہ کبھی گھوڑے کا بت نظر آتا ہے، کبھی اونٹ رکھا ہوا ہے، کسی نے گھر میں کتے کی تصویر بنا کے رکھی ہے، کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو روکتی ہیں، تو وہاں عبادت کریں گے تو عبادت کی لذت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی کوئی چیز جو غیر شرعی ہو ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ گھر میں نہیں ہوگی تو انشاءاللہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بڑے اچھی اور دیندار لوگ بڑی بات کو سوچتے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے کال کی، بڑا دل خوش ہوا، کہنے لگے جی ہم گھر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں گھر نہیں ملا۔ ایک گھر بڑا مناسب مل رہا ہے، کرایہ بھی مناسب ہے، جگہ بھی کشادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہمارا اس گھر میں رہائش اختیار کرنا صحیح ہے؟ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی مالک کے مکان نے 4 کتے پالے ہوئے ہیں اور ہر وقت بھونکتے رہتے ہیں۔ کہا جی نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو گھر نہیں لینا چاہیے، آپ کی عبادات ڈسٹرب ہوگی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پر فطرت طور میں جب نفسی کا عالم ہے تو ایسے بھی نوجوان موجود ہیں جو اتنی باریک بات کو سوچتے ہیں کہ کتا اگر گھر میں ہوگا تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، ہمیں اس سے اچھا گھر لینا چاہیے۔ تو یہ گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے گھروں میں کتے رکھے ہوئے ہیں، کون سا یہاں ہمارے اربن جو ہے میڈیا کے بارڈر پر کھڑے ہیں کہ دشمن آ رہے ہیں، شوقیہ کتے ہم پال رہے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا یا تصویر ہو، پھر ہمارے گھر تصویروں سے بھرے ہوتے ہیں، پورے گھروں میں دادا کی، پردادا کی اور پورے جو ہے نا تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ تصویر حرام ہے، چاہے کسی فرشتے کی ہو، چاہے کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کی ہو، اور خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ کسی نے کسی پیغمبر کی بھی تصویر بنا کے رکھ دی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جو اصول ہے اور ضابطہ ایک ہے، کہتے ہیں سارے بزرگوں کی یہ چیز، تو کیا تمہارے بزرگوں کی تصویر اللہ دے رہے کچھ کیا کر لے ایسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے ملاقات کرنی تھی، وہ مخصوص وقت پہ نہیں آئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ فرشتوں کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کیا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، انہیں آرڈر تھا ملنے کا کیوں نہیں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ایسا پیش کروایا۔
حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام باہر ہے تو جبریل پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ آپ کے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ ہوگا تو ہم آپ کے گھر میں نہیں آئیں۔ سوچئے جس ذات کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو بھیجا ہے، جن کو بھیجنے کے لیے اللہ نے آسمان کو وسعتیں اور زمین، آسمان کو بلندیاں اور زمین کو وسعتیں دی ہیں، ان کے گھر میں بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جبریل نے کیا کہا مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھروں کا اور کیا بنا دیا ہے، اس لیے گھر میں ایسا مخصوص کمرہ ضرور بنائیں جس کے اندر تلاوت ہو، جس کے اندر ذکر اذکار ہو، جس کے اندر فضائل اعمال یا اچھی کتاب کی آپ تعلیم کریں، بچوں کا دینی ماحول بنے۔ تو دوسرا عمل میں عرض کر رہا ہوں تکبیرات تشریق، یہ عشرہ ذی الحجہ کا بڑا اہم عمل ہے۔ اور تیسرا عمل جو اس کے اندر ہوتا ہے حج ہوتا ہے۔ حج یہ اللہ جل جلالہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے، میں نے کئی بار اس پہ گفتگو آپ سے کی ہے۔ حج جو ہے یہ اللہ کی محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ پورے حج میں آپ دیکھ لیں اللہ جل جلالہ کے محبوب سیدنا ابراہیم کی یاد نظر آئے گی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد آپ کو نظر آئے گی، سیدہ حاجرہ کا بھاگتا ہوا وہ انداز نظر آئے گا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلتا ہوا زمزم نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبوبوں کی ادائیں ہیں۔ آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں خود تک اعلان کیا ہوا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کائنات کے کسی بھی خطے پہ اکڑ کے مت چلنا، سینہ تان کے نہیں چلنا، یہ ایک ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہارے سینہ تان کے چلنے سے نہ تم زمین کو بھاگ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندیوں پہ جا سکتے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں مطاف کعبہ میں جب بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے جو رمل ہوتا ہے، دایاں کندھا ننگا ہوتا ہے، سینہ نکلا ہوتا ہے اور پرتان کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی وہ محبوب ادا ہے جو اللہ جل جلالہ نے خود ضابطہ توڑا ہے اور خود حکم دیا ہے۔ اللہ خالق کی کائنات ہے، اگر وہ حکم دیتے ہیں اللہ کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے اور عجیب بات، مدینہ کا پہلے نام تھا یثرب۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا مرکز، اور یقیناً وہاں جو بھی آدمی جاتے تھے اکثر بیمار ہو جاتے تھے۔ اگر آپ ہسٹری آف اسلام پڑھیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا پڑھیں تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ جب گئے تھے تو مدینہ میں بھی وہی بیمار ہوا اور وہی آپ کا انتقال ہوا تھا۔ پھر آپ کی والدہ سیدہ آمنہ جب گئی تھی ادھر ہی بیمار ہوئی، راستے میں آپ فوت ہوئی، تو یہ یثرب تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قدمین لگنے سے وہ مدینہ بنا اور مدینہ تو رسول بنا، پھر مدینہ تو منورہ بنا، اور وہ ایسی ٹھنڈک ہے، ایسی محبت اور ایسا پیار وہاں نصیب ہوتا ہے اہل ایمان کو، بشار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے انسان اپنی ماں کی گود میں آتا ہے۔ بالکل اس سے بھی زیادہ آسن انداز میں انسان کی کیفیت بنتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا باطن بھلا ہو، اس کی آنکھوں میں پیارے آقا کی محبت کی چمک ہو، اس کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کا عشق ہو، اس کا جسم امام الانبیاء کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اسے بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ مکہ شریف میں تھوڑا سا جلال نظر آتا ہے، مدینہ پاک میں میٹھاس محبت ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ وجہ سے۔ تو صحابہ کرام مکہ سے مدینہ پاک گئے تو سارے بیمار ہوئے، انتہائی کمزور ہو گئے، اور جس طرح یہ سمجھے ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ جب یہ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو کفار نے تنظیمات، انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے علاقے میں رہتے تھے، کتنے تندرست و توانا تھے، قبل و رکڑی نوجوان تھے، انہوں نے مکہ کا چھوڑا ہے، ان کی حالت دیکھیں، یہ ہواؤں کے جھونکوں سے اڑ رہے، یہ آگے ہم پہ قبضہ کریں گے، یہ آگے ہم پہ جہاد کریں گے، یہ آگے ہم سے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے بعد جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوبہ میں نے قرآن میں ضابطہ بنایا ہے، پوری کائنات میں مجھے اکڑ کے چلنے والا کوئی انسان پسند نہیں ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں خدا اس کی گردن توڑ کے پھینک دوں گا۔ دنیا کا ضابطہ جس نے بھی تکبر کیا ہے دنیا میں اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے، جو بھی ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، ہارون ہے، ہاران ہے، وہ قارون ہے، حامان ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، شدید ہے، شداد ہے، زمانے قریب میں دیکھ لیں جس نے
یہ جو پیچھے ٹرمپ تھا اس کی عادت کیا اس نے اس کی سوشل میڈیا پہ تصویر آئی ہوئی ہے بیچارے کو اپنا نماز بھی بیچارے سے جسم سے دور ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا تکبر کے بول اللہ کو اچھے نہیں لگتے لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر جواب دے طرز کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ضابطہ کچھ وقت کے لیے میں تبدیل کرتا ہوں فرمایا جو بھی بندہ حج عمرے کے لیے آئے گا اسے 3 چکروں میں رول کرنا پڑے گا سینہ تان کے بازو ہلا کے بدماشی کے انداز میں چلے گا تم کیا سمجھتے ہو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ میں نے اپنے پاس سے بولا ہے یہ عرف عام میں بولا جاتا ہے بدماشی کا جملہ یعنی تان کے سینہ تان کے چلتے ہیں جو موڈا ہلاتے ہیں جو موڈا نہیں لائے گا صحیح اکڑ کے نہیں چلے گا اس کو عمرہ ہی صحیح نہیں ادا ہو تو اللہ نے بتا دیا ہے آپ کو صحابہ چلے ایک مرتبہ چلے اب ہمیں کوئی طنز نہیں مارا لیکن قیامت کی صبح تک جو بھی حج کرے گا عمرہ کرے گا مطاب میں موڈا بھی ننگا کرنا پڑے گا بازو میں ہلانے پڑیں گے یہ محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے صفا مروہ کے درمیان جو بھاگتے ہیں محبوبوں کی ادائیں آپ دیکھیں جمرات میں جا کر ٹکر مارتے ہیں محبوبوں کی ادائیں تو حج سراپا محبوبوں کی ادائیں یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ ان کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں ان کی ادائیں بھی اللہ کے قیامت تک محفوظ رکھتے ہیں تو یہ اس حج کا جو چوتھا عمل ہے وہ حج انسان کو دل میں تمنا اور طلب رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ حج فرض نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جانے کی مہربانی فرما دیتے ہیں انسان میں طلب ہونی چاہیے طلب ہو اللہ جل جلالہ سے رجوع ہو مانگتا رہے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور بلاوا آ ہی جائے جو انسان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جاتا ہے ہمیں دل میں تمنا اور ذوق رکھنا چاہیے آج دنیا کروڑ ڈالر لگا کے لاکھوں ڈالر لگا کے ایسی ایسی چیزوں میں اپنی جان بھی ضائع کرتے ہیں اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں لیکن ان کا رخ اس طرف نہیں ہوتا آج کل کچھ دن سے چیز سوشل میڈیا پہ ہے وہ دوست کے ذریعے جو بندہ 2.5 لاکھ ڈالر لگا کے باپ اور بیٹا 5 لاکھ ڈالر لگائے ہیں اور وہ گئے وہی دنیا میں ختم ہو گئے ہیں تو وہ اگر 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ ڈالر کتنی غریبوں کے گھر بس سکتے تھے کتنی یتیموں کی شادیاں ہو سکتی تھی کتنی بیواؤں کا گھر آ سکتا تھا لیکن اس کا اپنا ذوق ہے تو ہمیں خود دل میں تمنا رکھنی چاہیے اللہ مجھے بھی اپنا گھر دکھا اللہ مجھے بھی اپنے گھر بلا تو یہ جب ایام بھلے آتے ہیں تو ملنے کی خود کام بتاتے ہیں تو اس لیے عشرہ ذیالحج کی چوتھی چیز حج ہے تمنا رکھیں گے طلب رکھیں گے ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ بلاوا آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے تو یہ حج کا عمل بھی اسی ذیالحج کی ایک چیز ہے خوش نصیب ہے جو وہاں پہنچ چکے ہیں جنہیں اللہ نے بلا دیا ہے آپ یقین کریں جو لوگ حج عمرے پہ گئے ان سے پوچھیں وہاں جا کر دیکھیں اکثریت میں آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے اکثریت میں متوسط لوگ نظر آئیں گے پنجاب کے سندھ کے دیہاتوں کے لوگ نظر آئیں گے سبحان اللہ کس کیفیت میں جا رہے ہیں یہ بلاوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ انسان کے دل کی طلب کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں 5واں عمل جو ہے ذیالحج کا پہلا میں نے عرض کیا کہ وہ عمل جو ناخن و بال کاٹنے والا دوسرا جو تکبیرات کی تشریف والا تیسرا عمل جو ہے کہ حج والا چوتھا قربانی والی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہے یہ اعزاز ہے جو اللہ جل جلالہ نے دیا ہے یہ شروع سے اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے بھی قربانی دی تھی قربانی کا کنسپٹ وہاں سے چلا آ رہا ہے وہ ہر عمل میں قربانی دیتے تھے اپنی کوئی نظر کوئی عمل اللہ کی آپ قبول کروانا چاہتے تھے تو وہ کچھ چیز یا جانور ذبح کر کے یا کچھ چیز پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے تھے آسمان کی آگ آ کے جس کو جلا دیتی وہ قبول ہو جاتی تھی اور جسے چھوڑ دیا جاتا وہ اللہ کی نظروں میں مردود ہوا کرتی تھی یہ تسلسل چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام پہ آ کر قربانی کا رخ بدل گیا اللہ جل جلالہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے یہ جو دل ہے نا دل ابھی وقت مختصر ہے کبھی اس میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزیں دی ہیں آنکھ دی ہے آنکھ کا کام ہے دیکھنا کان دیے کان کا کام ہے سننا دماغ دی ہے دماغ کا کام ہے سوچنا زبان دی ہے زبان کا کام ہے بولنا ہاتھ دی ہے ہاتھ کا کام ہے پکڑنا پاؤں دی ہے پاؤں کا کام ہے چلنا دل دیا ہے دل کا کیا کام ہے دل بحر محبت ہے یہ محبت کا سمندر ہے دل کا کام ہے محبت کرنا یہ دل اللہ نے کہا مجھے دے دو باقی جسم تم لے لو ہمارا جسم اللہ نے خریدا ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة
اللہ نے اہل ایمان سے جان مال جنت کے بدلے میں خرید لی. اللہ کریم یہ چاہتے ہیں آنکھیں تم لو لیکن میری بتائی ہوئی چیزوں کو دیکھنا, کان ہاتھ سب کچھ, لیکن دل جو ہے نا یہ دل میرا گھر ہے. بس اس دل میں میرے علاوہ کسی اور کو نہیں آنے گا. اگر اس دل میں میرے علاوہ کسی اور کو لایا نا پھر تمہاری اور میری آپس میں ناراضگی شروع ہو جائے گی. تو اللہ جل جلالہ کا ضابطہ ہے, اللہ اس دل میں کسی کو بھی اپنے غیر کی ذرا سی بھی محبت کی بو بھی برداشت نہیں کرتے. یہ ایک الگ عنوان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ آزمائش آئی تھی. بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا اور اس بیٹے کی محبت تھوڑی سی دل کی طرف آ رہی تھی, تو اللہ جل جلالہ نے ایک ضابطہ بنایا کہ میں اپنی محبت میں کسی غیر کی محبت کی ہمیشہ سے برداشت نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چھری چلوائی, حالانکہ چھری چلا کے آپ ذبح بھی کروا سکتے تھے, آپ کی نظروں میں معقول تھے, چھری چلا دی, چھری محبت پہ چلی ہے, شفقت فطری پہ چلی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیار کا ذبح ہوا ہے, اپنے بیٹے کو چھری پھیر کے ہی ذبح کر دیا. اللہ تیری محبت میں بیٹا بھی قربان. یہی انداز اگر آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت آئی اور انہیں پسند کیا. اللہ جل جلالہ نے 40 سال ان سے دور کیا, بینائی بھی چلی گئی, 40 سال ہو رہا ہے ابھی. جب آپ کے دل میں انما اشک بسی و حزنی اللہ ہوا, اللہ نے یوسف بھی لوٹا دیا, بینائی بھی دے دی. اصل جو چیز ہے اللہ یہ چاہتے ہیں, قربانی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی محبوب ادائیں قربان کریں, ہم اپنے دل کی چاہتے اور تمنائیں جو ہے قربان کریں. آج ہمیں پیسہ اچھا لگتا ہے, آج ہمیں اچھی سی چیزیں دل نفسانی خواہشات ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے بکرے پہ تو چھری پھیر لیتے ہیں, بیڑے پہ بھی چھری پھیر لیتے ہیں, کبھی اپنے نفس میں بھی چھری پھیری. بہت ساری باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں, نفس نہیں کرنا چاہتے. کئی نوجوان ہیں اچھے ماحول میں رہ کے وہ چاہتے ہیں چہرے پہ داڑھی رکھیں, نفس نہیں رکھنے دیتے. چاہتے ہیں سر پہ امامہ کو بھی رکھیں, نفس نہیں رکھنے دیتا. اندر کی چاہتے نہیں رکھنے دیتی. کبھی اس میں بھی چھری پھیر کے دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ جل جلالہ محبتوں سے کیسے نوازتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا, اللہ کے یہاں تمہارے اعمال اور اللہ کے یہاں دل کا تقویٰ پہنچتا. اور پیارے آقا نے فرمایا کہ ان اللہ لا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ, اللہ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کس کو بسایا ہوا ہے اور یہ دل کے ذریعے کیا عمل کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ اسلام کے ان ارکان کو, عشرہ ذی الحجہ کے 4 اعمال کو آسان انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قربانی کے حوالے سے